السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شیرامان لا کلاسز۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک اٹارنی جنرل فار پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، اور آج اس کلاس میں ہم اٹارنی جنرل آف پاکستان کے کوالیفیکیشن، فنکشن اور ان کی جو لیگل ڈیوٹیز ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو دوستو، اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے ہمارے آئین کے آرٹیکل 100 میں اس کا ذکر ہے، اور آرٹیکل 100 کے تحت ان کی تعیناتی عمل میں لائی جاتی ہے، اور باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے صدر پاکستان کے بہاف پہ، اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آرٹیکل 100 سب سیکشن 1 کے تحت جاری کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیتے ہیں، اور جو حلف وہ اٹھا لیتے ہیں اس کے لیے ایک پرسکرائب فارم ہے جو کہ ہمارے آئین کے شیڈیول والے حصے میں اٹیچ ہے، اس فارم کے تحت وہ حلف اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا فنکشنز اور فرائض سر انجام دے دیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے یہ ایک انتہائی اہم سیٹ ہے، اور یہ ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور اٹارنی جنرل کے اسسٹنٹس کے لیے اٹارنی جنرل کے علاوہ ایڈیشنل ڈپٹی اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرلز ہوتے ہیں جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں، اور اگر فرض کریں اٹارنی جنرل آؤٹ آف کنٹری ہے، یا وہ پارلیمنٹ کی اجلاس میں شریک ہے، یا کسی اور وجہ سے انیبل ہے ٹو پرفارم ہز ڈیوٹی، so then the additional or deputy or assistant attorney general of Pakistan appears in the Supreme Court or advise the federal government on the legal matters. اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے پاکستان میں یہ ایک پولیٹیکل باڈی ہے، اسی طرح ہندوستان میں بھی یہ ایک پولیٹیکل باڈی ہے، لیکن امریکہ میں اور یو کے میں یہ ایک ایگزیکٹو پوسٹ ہوتی ہے، وہاں پہ پروسیجر مختلف ہے۔ پاکستان میں جس طرح میں نے بتا دیا کہ آرٹیکل 100 کے تحت اٹارنی جنرل آف پاکستان تعینات ہوتے ہیں، اسی طرح ہندوستان کا جو آئین ہے اس کے آئین 75 کے تحت ان کی تعیناتی عمل میں لائی جاتی ہے۔ پاکستان میں اٹارنی جنرل کے لیے ریکمنڈیشن، ایڈوائز وغیرہ یہ پرائم منسٹر کرتے ہیں، اور ان کی مرضی پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو تعینات کیا جاتا ہے، لیکن نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا اور اسی طرح استعفیٰ لینے کا جو اختیار ہے وہ صدر پاکستان کے پاس ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی پرائم منسٹر ایڈوائز کرتے ہیں، اور جو صدر ہوتے ہیں ہندوستان کے وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ امریکہ میں تھوڑا سا یہ پروسیجر مختلف ہے۔ امریکہ کے کنسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 2 ہے، اور آرٹیکل 2 میں ان کے تمام جو فیڈرل ایگزیکٹو باڈیز ہوتے ہیں، جو مختلف ان کے کیبنٹس اور ان کے وہ منسٹرز وغیرہ، تو وہ ایگزیکٹو پوسٹیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح اٹارنی جنرل کو بھی ایک ایگزیکٹو اتھارٹی وہ حیثیت حاصل ہے امریکہ میں، تو وہاں پہ تھوڑا سا پروسیجر مختلف ہے۔ اور پاکستان میں اس کا جو ٹینیور ہے یہ فکس نہیں ہے، یہ ویری کرتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان میں پرائم منسٹر کی مرضی پہ، اور جب پرائم منسٹر چاہے تو ایڈوائز کر سکتے ہیں صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان ان کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن برطانیہ اور امریکہ میں اس طرح نہیں ہے، اور برطانیہ اور امریکہ دونوں میں یہ ایک ایگزیکٹو سیٹ ہوتی ہے، اور برطانیہ میں پھر اس طرح ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر جس طرح پاکستان میں ریکمنڈ کرتے ہیں اسی طرح برطانیہ میں بھی کرتے ہیں، اور نوٹیفیکیشن جاری کرنا وہ منارک یا جو ان کے ملکہ یا بادشاہ ہے وہ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا پروسیجر مختلف ہے پاکستان میں اور یہ جو دوسرے ممالک ہیں۔ بیسیکلی اٹارنی جنرل کا کام کیا ہے کہ لیگل میٹرز پہ ایڈوائز کرے فیڈرل گورنمنٹ کو، ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں ایز اے پروسیکیوٹر آف پاکستان پیش ہونا بھی یہ اٹارنی جنرل کے اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے نہ صرف کہ یہ لیگل ایڈوائز، لیگل میٹرز پہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایڈوائز کرے، بلکہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہو، ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کا یہ کام ہے کہ کسی بھی ٹرائیبیونل میں جو کہ پاکستان میں قائم ہو، اسپیشل ٹرائیبیونل ہو یا کوئی اور ٹرائیبیونل ہو، اس میں پیش ہو سکتے اور پروسیڈنگز کو واچ کر سکتے۔ آئین نے یہ اختیار دیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور اسی طرح پارلیمنٹ کی اجلاس میں بھی بیٹھتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی ایک سیٹ ریزروڈ ہوتی ہے وہاں پہ، اور یہ ادھر بیٹھتے ہیں، واچ کرتے پروسیڈنگز کو، اور اگر کوئی سوال کرے پارلیمنٹ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان سے یا کوئی میٹر ہو
تو فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ لیگل میٹرز پہ یہ بھی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لیگل میٹرز کے اوپر وہ سوال کا جواب دے. لیکن پارلیمنٹ میں ان کا جو ہے سیٹ تو موجود ہے، لیکن وہاں پہ ووٹ دینے کا حق نہیں رکھتے قانون کے مطابق اور ہمارے آئین کے مطابق. باقی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں بیٹھنا اور یہ سارا وہ کر سکتے ہیں، لیکن ووٹ کا وہ حقدار نہیں ہے اٹارنی جنرل. اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے ان کو جس طرح باقاعدہ ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، لیگل ٹیم جو اس کو اسسٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بطور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان، ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے نام سے ان کو ہم جانتے ہیں، اور ان کو مطلب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ باقاعدہ لا منسٹری کرتی ہے. تو یہ ایک ایسی سیٹ ہے کہ ان کو اسسٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ اٹارنی جنرل کا جو سیٹ ہے یہ کنسٹیٹیوشنل ہے، آئین میں اس کا ذکر ہے. جہاں تک ڈپٹی اٹارنی جنرل یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کا تعلق ہے تو ان کی سیٹس جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل نہیں ہے. باقاعدہ وہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ یا پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ ان کو تعینات کیے جاتے ہیں، اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جس طرح یہ اٹارنی جنرل کا یہ ٹینیور فکس نہیں ہے تو ان کا بھی فکس نہیں ہے، اور جب تک پرائم منسٹر اور صدر چاہے تو وہ اپنے عہدوں پہ رہ سکتے ہیں. اٹارنی جنرل کا جو آفس ہے یہ سپریم کورٹ کے 3rd فلور پہ واقع ہے، اور وہاں پہ ان کی لیگل ٹیم ان کو اسسٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ مشاورت وغیرہ ہوتی ہے. اٹارنی جنرل اگر ملک سے باہر ہے تو ڈپٹی اٹارنی جنرل یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل ان کے بہاف پہ سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں، اور جتنی بھی لیگل میٹرز ہے اس پہ جواب دے سکتے ہیں. اٹارنی جنرل اس کے علاوہ اٹارنی جنرل کی ڈیوٹیز میں یہ بھی شامل ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں وہ بطور پراسیکیوٹر پیش ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل اس کو اسسٹ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کے پاس یہ جو اپنا سیٹ ہے اس کے علاوہ اعزازی بھی ان کے پاس وہ ہوتے ہیں، جس طرح کے پاکستان بار کونسل کے وہ ایکس اپیشو چیئرمین ہوتے ہیں، ایک اعزازی ہوتا ہے، اور باقاعدہ پاکستان بار کونسل کے وہ جتنے بھی پروسیڈنگز ہوتے ہیں اس میں بھی وہ بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے اور پاور ہے کہ وہ ممبر ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت قائم کیا جاتا ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے تعیناتی کے سلسلے میں وہ مشاورت کرتے ہیں. تو اس میں اٹارنی جنرل ایز اے ممبر بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ اس مشاورت میں شامل ہوتے ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے یہ آئین کے مطابق کسی بھی پرائیویٹ پریکٹس میں انگیج نہیں ہو سکتے، اور یہ ترمیم 2010 میں 18ویں ترمیم کے تحت یہ ترمیم کی گئی ہے، اور اس میں یہ اس کا ذکر آیا ہے. پہلے وہ پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے تھے، لیکن 2010 میں 18 امینڈمنٹ میں باقاعدہ ابھی ان کو اجازت نہیں ہے کہ جب وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے عہدے پہ فائز ہو تو وہ پرائیویٹ پریکٹس کر سکے. تو یہ اس میں یہ چیز آ گئی ہے 2018 میں. اس کے علاوہ اگر اٹارنی جنرل آف پاکستان ریزائن کرنا چاہے اپنی سیٹ سے تو باقاعدہ وہ ایک ریٹن اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں اور صدر پاکستان کے نام پہ، اور وہ ریزائن ہو سکتے ہیں اپنے عہدے سے. پاکستان میں بہت سارے مشہور اٹارنی جنرل گزرے ہیں، اور ہمارا جو پہلا اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے وہ 9 نومبر 1947 کو ہمارے پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان بنے تھے، اور محمد وسیم اس کا نام تھا جو ہمارے پہلے اٹارنی جنرل تھے. اس کے بعد بہت سارے مشہور اٹارنی جنرل پاکستان میں آئے. میں ان کا جو مشہور ہے زیادہ پرومیننٹ اٹارنی جنرل رہے ہیں ان کے نام میں ریپیٹ کرتا ہوں. ان میں شریف الدین پیرزادہ 3 دفعہ اٹارنی جنرل مقرر ہوئے پاکستان کے.
1966 میں, 1968 میں اور پھر 1977 میں. اسی طرح فخر الدین جی ابراہیم بھی 2 دفعہ پاکستان کے اٹارنی جنرل مقرر ہو چکے ہیں. اور اسی طرح عزیز منشی, لطیف کوسا, مولوی انوار الحق, عرفان قدیر, منیر ملک اور انور منصور خان اور خالد جاوید جو ابھی ریسنٹلی 2020 میں پاکستان کے اٹارنی جنرل بنے ہیں فار دا سیکنڈ ٹائم. 2018 میں بھی خالد جاوید خان اٹارنی جنرل تھے, تو ابھی دوبارہ 2020 میں وہ بطور اٹارنی جنرل منتخب ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان کی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور ابھی وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں. اب تک 35 دفعہ اٹارنی جنرل کا جو سیٹ ہے یہ فل کیا گیا ہے پاکستان میں, لیکن اس میں بعض اٹارنی جنرلز جو ہے وہ 2 اور 3 دفعہ منتخب ہو چکے ہیں. تو دوستو آج ہمارا یہ جو ٹاپک تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا, یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے اوپر مبنی تھا. اور انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے, اور اس کو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا لیکن ڈیٹیل کے ساتھ میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ اس کو ڈسکس کروں گا. تو میرا یہ چینل لائک کرے اور ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کرے اور بین آئیکن کے بٹن کو بھی دبائے. تھینک یو سو مچ.